شادی میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا نظر نہ آئے. ایک شادی کرنی ہے تو اس شادی کے اندر اخراجات اتنے ہوتے ہیں کہ ان اخراجات کے لیے جب تک کہ لوگوں سے تقاضا نہ کیا جائے، قرض نہ لیا جائے، اس وقت تک کہ وہ شادی مکمل نہیں ہو پاتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس اسراف کا انجام اتنا خطرناک ہے کہ باپ قرض لے کر بچے کی شادی کرتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، اور اس کے بعد جب باپ مر جاتا ہے تو اپنے بچے کے لیے قرض چھوڑ کر کے مرتا ہے. بند کرو یہ فضول خرچیاں، صرف اس لیے کہ اللہ پسند نہیں فرماتا. خلیفہ ہارون رشید کا ایک عیسائی طبیب تھا. اس عیسائی طبیب نے اس وقت کے ایک بڑے عظیم عالم دین سے اس نے کہا، یار اللہ کی کتاب قرآن مقدس کو تم اتنی عظیم کتاب کہتے ہو، لیکن اس پوری کتاب کے اندر جو ہے وہ علم طب میڈیکل کے بارے میں کچھ موجود نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، اس قرآن کے اندر میڈیکل کے بارے میں، علم طب کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس عالم دین نے جواب دیا، غور سے سنو، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی. اس عالم دین نے جواب دیا، میں پوری آیت بھی تم کو نہیں بتاتا، تم جو علم طب کی بات کرتے ہو نا، آدھی آیت میں اللہ نے پورا علم طب رکھ دیا ہے. آدھی آیت میں. وہ چونکا، اور اس عیسائی طبیب نے کہا آدھی آیت میں؟ کہا ہاں. کہا سناؤ. کہا قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. جیسے ہی اس نے یہ سنا، کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جس قرآن کے اندر اللہ نے اتنی عظیم بات کہی ہے کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ کھا لے تو بیمار ہو جاتا ہے، اور فضول کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں اس کے اندر جنم لیتی ہیں. لیکن قرآن کا یہ فیصلہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور یقیناً اس کے اندر علم طب موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب بھوک باقی ہو تو ہاتھ کو کھینچ لو، انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں پڑو گے. یہ میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں، لیکن اس چیز پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ بیمار نہیں پڑو گے. لیکن حضور نے یہ فرمایا جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب بھوک باقی ہو تو کھینچ لو. یہ نہیں کہ اتنا کھا لو کہ 7 اپ کا دھکا مارنا پڑے اندر اتارنے کے لیے. آج مسلم محلوں کے اندر ذرا دیکھیے، رات کے 2-2 بجے تک ٹانگیں توڑی جاتی ہیں بکریوں کی، مرغوں کی، اور خوب کھایا پیا جاتا ہے. عجیب کیفیت ہے ہماری. تو جہاں قرآن نے کہا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، پھر آگے اللہ نے فرما دیا کہ میرے بندو تم چاہتے ہو سب تم سے محبت کریں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کروں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تم سے نفرت نہ کرے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تم سے ناراض نہ ہوں. تو میرے بندو سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے ناراض نہ رہوں اور تم کو ناپسند نہ کروں تو تم اسراف کی عادت کو چھوڑ دو. کلو وشربو ولا تسرفو ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا، اسراف کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا. اور جانتے ہیں آپ، یہ جو آج بہت سارے اس قسم کے اخراجات کرنے والوں کو نصیحت کی جاتی ہے، جو فضول خرچی کرتے ہیں اور نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ یہ آیت آل فرعون کے سلسلے میں ہے، لیکن سبق کے طور پر دیکھا جائے تو انسان کا اللہ کے فرمان کی طرف نہ بڑھنا اور ہدایت قبول نہ کرنا
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ اسراف کا شکار ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ بے شک اللہ عز و جل حد سے تجاوز کرنے والے اور بہت جھوٹ بولنے والے کو ہدایت عطا نہیں فرماتا، نہیں عطا فرماتا. اور جو حد سے تجاوز کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، اسراف کا شکار ہوتا ہے اور ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ قرآن کہتا ہے ہماری طرف پلٹنا اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی سن لو کہ حد سے تجاوز کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پانی آدھا گلاس پی کر کے پانی کو پھینک دینا، شربت پی کر پھینک دینا، کھانا بچا کر پھینک دینا، ضرورت سے زیادہ کھانا لینا اور اس کے بعد بچا دینا اور ڈسٹ بن کے اندر ڈال دینا، یاد رکھو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ کو ناراضگی، اس کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور 3 سبق آج آپ کی سماعتوں کے حوالے اور خاص طور پر میری بہنوں کے حوالے میں کرنا چاہوں گا. نمبر 1، سوال پوچھ رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کبھی وہ غریب نہ ہو؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ کبھی وہ غریب نہ ہو؟ جتنے لوگ چاہتے ہیں ہاتھ اونچا کریں ماشاءاللہ. اب اس پر حضور کی حدیث سنیے صلی اللہ علیہ وسلم. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میانہ روی اختیار کرے، یعنی بہت اڑائے بھی نہیں، بہت کنجوسی بھی نہ کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوگا. وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، یہ حضور کا فرمان ہے. اب مصیبتیں آتی ہیں، دعا کرتے ہیں. اب یہ 3 باتیں بس آخر میں عرض کر دوں، میری بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں اور یہ سبق یہاں سے لے کر کے اٹھیں. مصیبت آتی ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ جواب دیجیے گا. اتنا بڑا مجمع ہے، میں آپ کا جواب سننا چاہوں گا تاکہ میں سمجھا سکوں، مجھے لگے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں. مصیبت آتی ہے تو ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ اٹھتے ہیں نا. کیا سمجھ کر اٹھتے ہیں؟ یہ سمجھ کر کہ جس مولا کو ہم اپنی بات پیش کر رہے ہیں، اپنا دکھ پیش کر رہے ہیں، وہ مولا قریب ہے اور وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے. اس تصور کی وجہ سے کہ مولا ہم سے قریب ہے اور ہم اسے جہاں سے پکاریں وہ ہماری پکار کو سنتا ہے. جواب دیجئے یہ تصور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا جواب نہیں، مجھے آج ذرا سمجھانا ہے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں نا. یہ تصور ہوتا ہے نا. بس ساتھ میں ایک تصور آج بڑھا دو. دعا کے وقت جب تمہارا تصور ہوتا ہے کہ خدا قریب ہے، گناہ کے وقت بھی یہ تصور کر لو کہ خدا قریب ہے. گناہ کے وقت بھی جب گناہ کا ارادہ ہو، شیطان ورگلائے، فوراً سمجھ لینا میں کیسے گناہ کروں، میرا خدا قریب ہے. دوسری بات، ہر وہ کام چھوڑ دو جس کام کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہو. جو کام آپ نے کرنا ہے، اگر اس کام سے پہلے آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے اور اس کام کے بعد میں الحمدللہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے. وہ کام کرنا چھوڑ دیجئے. آپ کی زندگی گناہوں سے بچ جائے گی.
اب میری بہنیں یہ سبق یہاں سے لے کر کے جائیں. آج کی بچیاں بنتی سنورتی ہیں، عورتیں بنتی سنورتی ہیں کہ کوئی مجھے پسند کرے، شوہر پسند کرے. یہ ایک سوچ ہوتی ہے میں اچھی طریقے سے رہوں، میرا شوہر مجھے دیکھ کر کے خوش ہو جائے. اچھی چیز ہے، اور شوہر ہی کے لیے بننا سنورنا چاہیے، دوسرے کے لیے تو سنورنا نہیں چاہیے. ایک عورت یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر مجھے پسند کرے، یا اگر غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو وہ کبھی رشتے کے سلسلے میں بن سنور کر رہتی ہے، اور اس کے لیے حکم بھی ہے کہ گھر میں جب رہے تو اچھی طریقے سے رہے کہ کبھی بھی کوئی مہمان آ جائے تو وہ اتنی گندی نہ ہو کہ دیکھ کر کے اس سے گھن پیدا ہو، بلکہ ہمیشہ جوان لڑکی کو اچھی طریقے سے گھر میں رہنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی آئے تو دیکھ کر کے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، اور اگر وہ اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہے تو کر سکے. لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں کو پسند، فلاں کو پسند، فلاں کو پسند. اب آج میں اپنی بچیوں سے اور بہنوں سے کہوں گا کہ ذرا آج میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کن عورتوں سے محبت فرماتا ہے، کیسی عورتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. عورت کس حال میں ہو تو اللہ اس سے راضی ہو جائے. تو فرمایا گیا عورت جب با پردہ ہوتی ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اس عورت کو وہ عورت اللہ کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے جو عورت با پردہ رہتی ہے. آج اگر ماؤں کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ بے پردگی ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو با پردہ خاتون کے دوپٹے کا دھاگا لے کر کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا تو اس دھاگے کی وجہ سے اللہ بارش کو نازل کر دیا کرتا تھا. تو اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو بے پردگی چھوڑ دو، با پردہ بن جاؤ. لیکن پردہ صرف لباس کا نہیں ہونا چاہیے، ذہن پر بھی گناہوں کے سلسلے میں، قلب کے اندر بھی برائیوں کے جذبات کے سلسلے میں پردہ ڈال دو. خیالات بھی پاکیزہ کرو، دل کے اندر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا کرو، اور گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑو. دوسری چیز جو اگر عورت اختیار کر لے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ کیا چیزیں جانتے ہیں؟ وہ شادی شدہ عورت جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہو، کوئی اسے کچھ بھی کہے مولا اسے نیک عورت فرماتا ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اور ایسی عورت کو اللہ عز و جل، ایسی عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور اس عورت کا مقام کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ ان چیزوں کا خیال بھی کرتی ہے، شوہر کی غیر حاضری کے اندر شوہر کی عزت اور مال کی حفاظت بھی کرتی ہے، اور شوہر اس سے راضی بھی ہے. تو نمازی جائے گا جنت کے اندر باب الصلاۃ سے، جتنے بھی دروازے ہیں مختلف عبادتیں کرنے والے ان دروازوں سے جائیں گے. لیکن اگر کوئی عورت نمازی ہے، روزے دار ہے، اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اور اس حال میں اس دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. تیسری چیز، اس عورت سے اللہ راضی ہوتا ہے جو عورت قرآن کی تلاوت کرتی ہے. تم سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہو، شادیوں کے اندر ڈانڈیا کھیل کر،
رقص کر کے، ڈانس کر کے سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن کسی کی خوشی تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی. لیکن اگر اللہ کو تم نے راضی کر لیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور جب تم قرآن پڑھو گی نا تو اللہ راضی ہو جائے گا. جب قرآن کی تلاوت کرو گی اللہ راضی ہو جائے گا. اور بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ آخری بات یہ ہے، جب کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا دل چاہے، جب کسی کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے کا دل چاہے تو قرآن اٹھا لو، اسے سینے سے لگاؤ اور جی بھر کر کے رو لو. قرآن کو سینے سے لگا کر جی بھر کر کے رو لو، یہ قرآن تمہارے سارے غم کو ہلکا کر دے گا. بدلو اپنی سوچ کو. یہ اجتماع نہ تحریک کی ناموری کے لیے ہے اور نہ کوئی دھاک بٹھانے کے لیے ہے. یہ اجتماع صرف اس لیے ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہو کر اسراف، فضول خرچی اور بے تحاشا گناہوں میں جو ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو وہ سبق یاد دلایا جائے جس سبق کو یاد کرنے کے بعد اور اس سبق پر عمل کرنے کے بعد دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. میں امید کرتا ہوں کہ آج یہاں سے، اس اجتماع سے، سنی دعوت اسلامی کے اٹھ کر جانے والا بندہ یا بندی اپنی سوچ میں ضرور تبدیلی پیدا کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو ایک نئے انداز سے شروع کرنے کا عزم کریں گے. اور اگر میری باتیں آپ دل و دماغ کے اندر آپ نہیں اتارتے اور اس پر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہو، تو اس میں نہ میرا قصور ہے نہ آپ کا قصور ہے. اس لیے کہ اللہ عز و جل کے ارشاد کا فائدہ تو اسی کو پہنچتا ہے جو ایمان والا ہے. اس سے پتہ چلا اگر ہم نفع نہیں اٹھاتے تو ہمارا ایمان کہیں نہ کہیں سے کمزور ہے. اپنا ایمان مضبوط کرو اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو. میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا جو ہو چکا چھوڑ دو، بھول جاؤ، سچی توبہ آج کر لو. مرد حضرات سے بھی گزارش کروں گا، جوانوں سے بھی گزارش کروں گا، اور اس مسلم اکثریتی علاقے کو اتنا پاکیزہ، صاف ستھرا اور ڈرگز اور نشے اور ساری برائیوں سے کر دو کہ دنیا یہاں پر آ کر بسنے کے اندر اپنے لیے فخر محسوس کرے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.